أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سامعین کرام، 12 مارچ 2024 سے ماہ رمضان کا مبارک مہینہ کا آغاز ہو رہا ہے، تو میں سامعین سے کہوں گا، جو بھی جہاں بھی میرا خطبہ یہ سن رہے ہیں، ان سب سے میں کہوں گا کہ ماہ رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اس کے روزے بھی رکھیں اور اس ماہ رمضان میں ہر قسم کا نیک عمل بجا لائیں اور اس طرح اپنی بخشش اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حاصل کرنے کے سامان پیدا فرمائیں، کیونکہ انسانوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا آخری وقت کب آ جائے۔ تو جو سمجھدار اور متقی لوگ ہوتے ہیں وہ تو ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جس انسان کے اندر یہ خیال ہوتا ہے کہ میں کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے میری ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ میں بلاوا آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ لوگ غافل نہیں ہوتے، تو وہ ہمیشہ ہر طرح کے نیک اعمال بجا لانے میں کوئی سستی نہیں دکھایا کرتی۔ اور بطور خاص جو ماہ رمضان کا مہینہ تو برکتوں والا ایک مہینہ ہے، تو اس سے میں چاہتا ہوں کہ سب میرے جو سننے والے ہیں ان کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اس کے بعد میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ سورۃ البقرہ کی آیات 38 اور 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى
فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ تخلیق آدم کا جو واقعہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہوا ہے، اور اس کا آغاز سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 40 تک، اس دوران جو ایک پورا رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کا ذکر فرمایا ہوا ہے قرآن کریم میں۔ تو یہ جو آیات ابھی میں نے پڑھی ہیں تو ان کا ترجمہ اس طرح ہے کہ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، پس وہ اس پر توبہ کرتے ہوئے جھکا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت کی چادر لپیٹ دی حضرت آدم علیہ السلام پر۔ یقیناً وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 39 میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے اس میں سے تم سب کے، ہم نے کہا یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی زوجہ کو کہا، ہم نے کہا اس میں سے تم سب کے سب نکل جاؤ، پس جب کبھی بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ کوئی غم کریں گے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ فرماتا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور ہمارے نشانات کو جھٹلایا وہی ہیں جو آگ میں پڑنے والے ہیں، وہ اس میں لمبا عرصہ رہنے والے ہیں۔ تو یہ تخلیق آدم کا جو واقعہ قرآن کریم میں بیان فرمایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس میں سے میں نے یہ چند آیات پڑھی ہیں 38، 39 اور 40۔ تو یہ جو اللہ نے فرمایا ہے نا آیت نمبر 39 میں، پس جب کبھی بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئی تو جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ کوئی غم کریں گے۔ تو یہ جو ہدایت ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہدایت کس طرح آتی ہے میں سامعین کو بتاتا ہوں، بلکہ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ رشد و ہدایت کا جو سلسلہ ہے نبیوں اور مرسلوں کے ذریعے ہمیشہ دنیا میں جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ جب لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں سیدھے راستے سے، اور بھٹکنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ نفسوں کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بنی نوع انسان کو پیدا کیا اور ایک نفس بھی ان کے ساتھ لگا دیا۔ یہ نفس انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، سیدھے راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ 1500 سال پہلے آسم دنیا میں مبعوث ہوئے، صاحب شریعت نبی تھے، اور آپ پر ایک عظیم کتاب نازل ہوئی قرآن کریم کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ کی کامل ہدایت ہمارے سامنے ہے اس وقت، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کامل شریعت جب ایک عظیم نبی دنیا میں لایا، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کی پیروی کرنے والے جو لوگ ہیں یعنی مسلمان ہیں، وہ بھی گمراہ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگرچہ ان کے پاس کتاب ہے لیکن ان کے پاس بیچاروں کے پاس ٹائم ہی نہیں اس کتاب کو تدبر اور غور سے پڑھیں۔ تو یہ بدبختی ہے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی، کہ انہوں نے قرآن کو اپنے پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ اگرچہ گھر میں رکھا ہوا ہوتا ہے لیکن بڑی تکلیف سے میں باتیں یہ کہتا ہوں کہ ان کو موقع نہیں ملتا اور توفیق نہیں ملتی کہ اس کتاب کو کھول کے روزانہ پڑھیں، کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کا پڑھا کریں۔ جو لوگ قرآن کو عزت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آسمان پر عزت دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، جیسے کہ حضرت مرزا غلام صاحب نے بھی کشتینوں میں یہ باتیں سب فرمائی ہوئی ہیں۔ لیکن دکھ والی بات تو یہ ہے کہ مسلمان اتنے غافل ہو چکے ہیں دنیا میں کہ انہوں نے اس قرآن کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ وہ ضرورت نہیں سمجھتے، بس غلاف چڑھا کر
بند کر کے رکھ دیا تو یہ ان کے لیے کافی ہے، جبکہ یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ اس میری کتاب کو بار بار پڑھو، اور ہم تو عربی نہیں جانتے، مثلا بر صغیر کے لوگ تو ہم تو اردو جانتے ہیں، ہماری قومی زبان اردو ہے، لیکن قرآن کریم تو عربی میں نازل ہوا۔ لیکن آج دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے کہ قرآن کریم کا یعنی عربی زبان کا قرآن کریم جو ہے اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، ہر زبان میں تقریباً ہو چکا ہے۔ تو لوگ چاہیے لوگوں کو کہ اپنی اپنی زبانوں میں قرآن کریم عربی میں پڑھیں، پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ اس کا، جیسے کہ میں اکثر پڑھتا ہوں قرآن، تو اردو کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں تو پتہ لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو میں نے قرآن پڑھا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ ویسے بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنا احسان فرمایا کہ اگرچہ میں تو ایک جنگل میں پیدا ہوا تھا، بچپن میں میں کسی سے قرآن بھی نہیں پڑھ سکا، اور بس یہ ہے پیسے میرے حالات تھے، بچپن میں یتیمی آ گئی، میرے ساتھ شامل ہو گئی، والد صاحب فوت ہو گئے، میں 6 مہینے کا تھا۔ اس کے بعد ایجوکیشن حاصل کرتے کرتے پھر ایسا ایسا خود ہی پھر پڑھنا سیکھا اور کوشش کی، اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا۔ اور میں یہ تو نہیں سمجھتا ہوں کہ جس طرح عربی پڑھتے ہیں میں اس طرح پڑھتا ہوں، لیکن بہرحال کوشش کرتا ہوں میں صحیح طریقے سے قرآن پڑھا جائے۔ اور یہی عام طور پر جو دوسرے لوگ ہیں اردو زبان جاننے والے برصغیر کے، ان کا بھی یہی حال ہے میری طرح۔ تو مقصد میرا لوگوں کو یہ نصیحت کرنا ہے کہ اس قرآن کو پیچھے اپنی پیٹھوں کے پیچھے نہ پھینکیں، اس کو پڑھیں۔ پڑھنا صرف کافی نہیں ہوتا، اس میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، فرائض ہیں، ان کو اپنے پلے باندھ لینا چاہیے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے، اسی میں اللہ تعالیٰ کی بخشش بھی ہمیں ملے گی اور نجات بھی ملے گی۔ تو لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے کہ لوگ بھول جاتے ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، صرف مسلمان ہوتے ہیں نام کے، جیسے کہ ہندو گھر میں پیدا ہوتے ہیں، وہ ہندو ہی رہتے ہیں بس۔ اس سے مسلمانوں کا یہ حال ہے آج کل کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ وہ کافی سمجھتے ہیں اپنے کے لیے، جبکہ یہ کافی نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جتنے بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کے لیے بیان فرمائے ہوئے ہیں کہ یہ کام کرو اور یہ نہ کام کرو، یعنی جن کاموں سے روکا گیا ہے اور جن کاموں کے کرنے کے لیے حکم اللہ نے فرمایا ہے، ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس پر پورا عمل کریں۔ لیکن بدقسمتی سے کہ امت محمدیہ میں بھی وہ سورۃ احزاب کی ایک آیت ہے 41، تو اس میں یہ عاصم کو یہ جو اللہ نے ایک عظیم و شان ایک مقام و مرتبہ بخشا، یعنی خاتم النبیین کا، تو اس کو وہ ایسا غلط ترجمہ علماء کر بیٹھے ہیں اور کر دیا ہے لوگوں کے لیے کہ لوگ خاتم النبیین کا سمپل سا ختم سے لوگوں نے ختم یعنی خاتمہ بنا لیا اس سے، یعنی منقطع، یعنی نبوت عاصم پر ختم ہو گئی۔ ختم نہیں ہوگی۔ میں نے کافی اپنے خطبات میں اس بات کو وضاحت سے بیان کیا ہوا ہے اور اپنے لیکچروں میں بھی بتایا ہوا ہے، اور میرے مضامین بھی کافی میں نے سلسلہ جو نبوت ہے اس کے جاری و ساری رہنے کے لیے میں دلائل دیے ہوئے ہیں، اور قرآن کریم بھی بڑا پڑا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 41 میں یہ فرمایا ہے، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے جیسے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں،
بلکہ وہ اللہ کا رسول ہے اور سب نبیوں کا خاتم ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو اور اس کی تسبیح صبح بھی کرو اور شام کو بھی کرو۔ تو یہ جو لفظ اللہ نے آسم کے متعلق استعمال فرمایا ہے، بلاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، بلکہ وہ اللہ کا رسول ہے اور سب نبیوں کا خاتم ہے۔ اچھا، اب لا علمی کہہ لیں یا غلط فہمی کہہ لیں، مسلمانوں میں علماء کے دل و دماغ میں ایسی بیٹھی کہ انہوں نے خاتم النبیین سے، وہ سب نبیوں کا خاتم ہے، یہ خاتم سے انہوں نے ختم کرنے والا مراد لے لیا ہے، جبکہ یہ بہت غلط معنی ہے اس اصطلاح کے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر سورۃ النساء ہے، سورۃ اعراف ہے، بہت ساری جگہوں پر خاک صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں و رسولوں کے سلسلے کا دائمی اجرا فرمایا ہوا ہے کہ یہ سلسلہ نہیں ختم ہو سکتا، کیونکہ انسان کو اللہ نے نفس کے ساتھ پیدا کیا، جیسے کہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، تو نفس انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، سیدھے راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ اگرچہ سورۃ فاتحہ میں ہمیں دعا بہت خوبصورت سکھائی گئی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھی راہ جس پر چلنے والوں کو تو نے منعم علیہ گروہ میں شامل فرمایا۔ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ہمیں ضال اور مغضوب بننے سے بچانا کہ ہم یہ نہ بن جائیں۔ تو دعا اللہ تعالیٰ وہی سکھاتا ہے جس کے حوالے سے اللہ کو علم ہوتا ہے کہ میرے بندوں نے بعد میں گمراہی اختیار کر جانی ہے، سیدھے راستے سے بھٹک جانا ہے، اور وہ ان میں مطلب کہ ضال بھی پیدا ہو جائیں گے اور تکذیب کرنے والے بھی پیدا ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ نے پہلے دعا سکھا دی، جس کو ہم نماز میں 5 مرتبہ، تو لازمی نمازیں ہیں جس میں ہم پڑھتے ہیں، اور کئی رکعات ہوتی ہیں جس میں ہر رکعت میں ہم سورۃ فاتحہ لازمی پڑھتے ہیں۔ تو یہ دعا اسی لیے اللہ نے ہمیں سکھائی ہے کہ ہمیشہ دعا کرتے رہنا کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستہ پر چلانا، وہ سیدھا راہ جس پر چلنے والوں کو تو نے اپنے خاص انعام یافتہ بندوں میں شامل فرمایا۔ اور انعام یافتہ بندوں کا ذکر آگے سورۃ النساء غالباً آیت نمبر 70 میں بیان فرما دیا کہ یہ کون لوگ ہوں گے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی میں کہتا ہوں کہ امت مسلمہ کا یہ اتنا برا حال ہو چکا ہے کہ یہ ختم نبوت کے ٹھپے لگا کے بیٹھ گئے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میرے بندے ہمیشہ گمراہ ہو جائیں۔ باقی بنی نوع انسان کو چھوڑے، اس وقت ہم مسلمانوں کا اگر دیکھیں، عالم اسلام کو دیکھیں، کیا حال ہے ان کا؟ پوری دنیا میں اس وقت مردود لوگ مسلمان کیا ہیں اس وقت؟ انہاں کا نہ کوئی ان کا اٹھنا ٹھیک، نہ ان کا بیٹھنا ٹھیک، ہر قسم کی برائیاں ان میں پائی جاتی ہیں، جبکہ دعویٰ ہے کہ بس ہم آسم کو مانتے ہیں، وہ خاتم النبیین تھے، یعنی نبیوں کو ختم کرنے والے تھے۔ کتنا مطلب کہ ان لوگوں نے خاتم النبیین کی غلط معنی کر کے آسم پر کتنا زیادتی کی ہوئی ہے، اور قرآن کریم پر کتنی زیادتی کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو انعام جاری فرمایا ہوا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا ہوا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے کہ میں ان کو منعم علیہ گروہ میں شامل فرما دوں گا، یعنی نبیوں میں، صدیقوں میں، شہیدوں میں، صالحین میں۔ اس کے باوجود بدبختی دیکھیں مسلمانوں کی کہ ہر قسم کی نبوت اور رسالت پر خاتمیت کا ٹھپا لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہر دکھ ہوتا ہے بعض اوقات، تو بہر اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، مسلمانوں پر ان کو شعور دے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر آسم کی منہ سے ایسی باتیں کہلوا دیں امت کے لیے کہ جیسے آسم میں فرمایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بعد میری امت میں ہر صدی ہجری کے سر پر میری امت میں جو غلطیاں پڑیں گی، جو غلط بدعات پیدا ہو جائیں گی، ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ میرے کسی پیروکار کو، میرے مومن بندے کو محبوس فرما دیا کرے گا، جیسے کہ معصوم نے حدیث میں فرمایا ہوا نا کہ ہر صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ کسی مومن کو بطور مجدد محبوس فرمایا کرے گا میرے بعد۔ تو یہ سلسلہ شروع ہے آسم کے بعد،
تو آج تک سلسلہ یہ شروع ہے، ہر صدی ہجری سر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بندہ معمور ہوتا ہے اور وہ اپنے بندوں کو یعنی مسلمانوں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، اور جو غلطیاں ان میں پڑھ چکی ہوتی ہیں ان کی نشاندہی بھی کرتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف بھی ان کو لاتا ہے کہ اصل سیدھا راستہ یہ ہے. جیسے کہ ایک صدی قبل مرزا غلام صاحب کو اللہ نے محبوس فرمایا اور آپ علیہ السلام نے پوری دین اسلام کی تجدید کی. اس سے مراد یہ نہیں کہ نیا دین لائے تھے، بلکہ دین اسلام میں اتنی غلطیاں ڈال دیں علماء نے، مولویوں نے، اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق بخشی. اور جیسے کہ آسم نبیوں کے سلسلے میں خاتم النبیین ہیں، اسی طرح اپنے برگزیدہ بندے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو مجدد الف آخر بنایا. مجدد الف آخر کے میں نے بھی اب مرزا غلام صاحب کو ماننے والے جو قادیانی جماعت کے لوگ ہیں انہوں نے اس کے معنی بھی بدل لیے. یعنی وہ 1000 سال کے لیے مجدد ہیں. دیکھ رہے ہیں انسان کا نفس کس طرح گمراہ کرتا ہے انسانوں کو، کہ وہ 1000 سال کے لیے مجدد ہیں، اب وہ کوئی مجدد نہیں آئے گا، ہماری جو نام نہاد خلافت ہے یہ سلسلہ چلے گا. یہ اتنی بڑی گمراہی ہے کہ میں تو بار بار بتاتا رہتا ہوں لوگوں پر اثر نہیں ہوتا. باہر اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، ان کو شعور دے. یہ سب سے بڑی گمراہی ہے اس وقت جو پیدا کر دی گئی ہے ایک قادیانی نام نہاد خلیفوں نے اور ان کے مولویوں نے. اور مسلمان مولوی جو تھے وہ پہلے دین اسلام کا کام کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ختم نبوت کے ٹھپے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ یہ سلسلہ رشد و ہدایت کا سلسلہ تو جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے شروع میں کیا ہوا ہے، جیسے کہ ابھی میں نے آیات بھی پڑھی ہیں، تو یہ ختم نہیں ہو سکتا. کیونکہ جب دنیا میں لوگ بغیر نفس کے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی نبی کسی رسول کی ضرورت نہیں ہے ان کو. کیونکہ نفس کے بغیر تو پھر جو پیدا ہوں گے وہ فرشتے ہی ہوں گے نا، وہ تو بڑی یا برا کام کر ہی نہیں سکتے. تو ایسا ممکن نہیں ہے اس دنیا میں. جب دنیا میں لوگ پیدا ہوتے ہیں تو نفس کے ساتھ پیدا کرتا ہے اللہ. نفس سے پیدا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے کہ اے لوگوں یہ میرے ٹھیک کام ہیں، میں ان کی آپ کو حکم دیتا ہوں یہ کرنا، اور یہ برے کام ہیں ان سے رک جانا. تو ہر قسم کے نیکیوں کا نیک کاموں کا اور برائیوں کا اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرما دیا، اور یہ کام کرنا نیکیاں اور برے کاموں سے بچنا. لیکن اس کے باوجود بھی نفس انسانوں کے ساتھ ہے، وہ انسانوں کو گمراہ کرتا رہتا ہے. لیکن اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں ڈرنے والے متقی، وہ ہمیشہ الرٹ رہتے ہیں، اپنے نفس سے بچتے ہیں، اور شیطان مردود اور ابلیس سے بھی بچتے رہتے ہیں کہ وہ ہمیں کہیں بھٹکا نہ دے. بہرحال جو غافل ہو جاتے ہیں دنیا میں چلے جاتے ہیں، دنیا پرست ہو جاتے ہیں، دنیا میں بس ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، نام کے مسلمان ہوتے ہیں، تو ان پر پھر اللہ رحم کرے. میں تو ایسے لوگوں کو کہوں گا کہ ان کو چاہیے کہ اپنی آنکھیں کھول لیں اور یہ دنیا پر اتنا زیادہ نہ توجہ دیں، اپنی آخرت کی فکر کریں. اور آخرت کی فکر کریں گے ان کو احساس ہوگا آخرت کا کہ ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا بلکہ ایک دن مرنا ہے. تو مرنے کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس حضور حاضر ہو کر ہم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. جب لوگوں کے دل میں یہ چیز حق الیقین یہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں دنیا سے یا دنیا کی برائیوں سے. تو بہرحال میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو بطور خاص میں کہوں گا اور بطور خاص احمدی جو مرزا صاحب وسلم کے ماننے والے ہیں ان کو بھی اللہ ہدایت دے، ہدایت سے محروم نہ کرے. اور یہ ایک صدی قبل حضرت مجدد الف آخر آئے تھے، اور اس ایک قریباً صدی میں اتنا زیادہ نام نہاد خلیفے جو بنے بیٹھے ہیں، انہوں نے اتنا زیادہ اور ان کے مولویوں نے اتنا زیادہ گمراہ کر دیا احمدیوں کو کہ میں سمجھتا ہوں، بعض کو سوچتا ہوں کہ 1300 سال پہلے مرزا صاحب ہم سے پہلے 1300 سال پہلے امت محمدیہ میں اتنی گمراہی نہیں آئی تھی بڑی، اور مستحکم نہیں ہوئی تھی. ان میں کوئی لچک ہے، وہ بات سنتے ہیں. یہ تو بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. مرزا صاحب وسلم کو ماننے والے جو قادیانی لوگ ہیں یا لاہوری لوگ ہیں بات سننے کے لیے تیار نہیں، اور ان کے اندر یہ سب تکبر پیدا ہو چکا ہے کہ یہ ہم جیسا کوئی اچھا بندہ کوئی کون ہو سکتا ہے. حالانکہ اتنے زیادہ اب گمراہ ہو چکے ہیں، مسلمانوں سے بھی آگے نکل گئے ہیں گمراہی میں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. میں اپنی بتاتا ہوں کہ اگر میں تو اپنی خود نہیں آیا جرمنی میں، خدا نے مجھے حکم دے دیا تھا بھی چلا جا، مطلب اللہ مجھے لایا ہے جرمنی میں. میں نہیں آنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے کوئی خواہشوں کی اتنی دنیاوی نہیں میرے اندر،
اور خاص کر بطور خاص جو واقعہ میرے ساتھ 10 دسمبر 1983 میں ہوا جب اللہ نے مجھے معمور فرما دیا، اس واقعہ کا میں نے تفصیل سے اپنے خطبات میں، لیکچروں میں ذکر کیا ہوا ہے، کتاب میری غلام مسیح الزمان میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور اللہ نے معمور فرما دیا، اور معمور فرمانے کے بعد صرف معمور فرما دینا کافی نہیں ہوتا کہ مثلا میں کہوں کہ اے لوگوں بطور خاص احمدیوں کو کہ اللہ نے مجھے 15ویں صدی ہجری کے سر پر معمور فرمایا ہے، اور میں وہی معوذ ذکی غلام مسیح الزمان ہوں جس کی اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کو چلہ ہوشیارپور میں بشارت بخشی تھی۔ جیسا کہ اللہ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کی موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ میں احمدیوں کو کہوں گا کہ دیکھیں، اور بطور خاص کیل کے احمدیوں کو کہوں گا اتنی دنیا پرست نہ بنو۔ یہ دنیا نے تمہارے ساتھ نہیں جانا، یہ دنیا ادھر ہی پیسہ مال تھوڑا اتھی سب کو رہ جانا۔ تمہارے اعمال، تمہارا ایمان صحیح اگر کر لو گے تو یہ تمہارے ساتھ جائے گا، تمہاری بخشش اور تمہارے اللہ کی رحمت کے اصول کا موجب، اللہ کی رضا کا موجب صرف تمہارے اعمال، تمہارا صحیح ایمان بنے گا۔ اور خاکسار کا یہ جو دعویٰ ہے نا، میں کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے وہ معوذ ذکی غلام مسیح الزمان کے طور پر معمور فرمایا ہے، اور یہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے 1886 20 فروری کو اللہ نے مرزا غلام صاحب کو بشارت دی تھی، یہ اس عاجز یتیم بچے کی قسمت میں اللہ نے کر دی، اور اس بچے کے کبھی زندگی میں خیال تک بھی نہیں آیا تھا۔ تو اس کا یہ ثبوت ہے، میں پھر دکھا دیتا ہوں احمدیوں کو، اور خاص کر جو کیل کے لوگ ہیں میں ان کو یہ دکھاتا ہوں کہ یہ کتاب ہے، پڑھو اس کو، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس چلہ ہوشیارپور میں نازل ہونے والی الہامی پیشگو میں جو ثبوت اللہ نے اس ذکی غلام کا دیا ہوا ہے، کس طرح اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اس ڈیوائن تھیری میں اللہ نے میرے وجود میں پورا فرمایا ہے۔ جیسے کہ اللہ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ ملہم لکھتا ہے آگے، اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلا، کأن اللہ نزل من السماء۔ اپنی طاقت سے کوئی نہ اول اور آخر کا مظہر بن سکتا ہے، نہ علوم ظاہری و باطنی سے پر ہو سکتا ہے، نہ مظہر الحق والعلا بن سکتا ہے، کان اللہ نزل من السماء۔ یہ اللہ کی وحی الہام ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ پھر نازل فرما کر اس کو یہ انعامات بخش دیتا ہے۔ تو یہ ثبوت ہے اس کا۔ تو قیل میں ایسے لوگ بھی ہیں جو جانتے ہیں غفار عبدالغفار بالکل سچا ہے، مجھے پتہ ہے میرے جاننے والے لوگ ہیں، اس کے باوجود انہوں نے اپنے آخرت پر اپنی اس دنیا کو ترجیح دی، اور جانتے بوجھتے ہوئے اور حق اور سچ کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ان سے بھی کہوں گا کہ ہم سب کسی کی موت کا کسی کو کوئی پتہ نہیں کب آ جانی ہے، اپنی آخرت کا فکر کرو، غلطی میں نہ رہو۔ اور خاص کر وہ لوگ جو جانتے ہیں مجھے، میں تو سابقہ 17 سال میں ان کا امام الصلاۃ رہا ہوں کیل میں، اور میری زندگی ان میں گزری ہے، میں راتیں بھی دن بھی ان کے سامنے گزارے، میری صبح میری شامیں بھی ان کے ساتھ گزری۔ اس کے باوجود بھی میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ اپنا فکر کرو آخرت کا۔ یہ پیسہ جو دن رات تم لگے ہوئے ہو جائز ناجائز کمانے، یہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گا۔ اپنی اولاد پر توجہ دو، اس کی تربیت کرو۔ بچے پیدا کر لینا تو جانور بھی پیدا کر لیتے ہیں، بچے پیدا کرنا کافی نہیں ہوتا، ان کی تربیت کرنا بھی ذمہ داری ہے ماں باپ کی۔ ان کی تربیت کرو، اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے بھی اور میری زوجوں کو بھی توفیق بخشی، ہم نے بھی اپنے بچوں کی تربیت کی، ان کو ایک رول ماڈل دیا اپنے گھر میں، اور الحمدللہ مطلب کہ اپنے تو اپنے غیروں نے، میرے بچے جن اور بہت سارے غیر احمدی حضرات بھی کیل میں ہیں، وہ جانتے ہیں میرے بچوں کو، اور انہوں نے خود بڑے حیران ہوتے ہیں میرے بچوں کو ملتے ہیں جب دیکھتے ہیں میرے بچوں کا اٹھنا بیٹھنا ملنا۔ کوئی سوسائٹی نہیں ان کی، جس طرح میری زندگی بچپن سے ہی میں نے کوئی محفل والا بندہ نہیں تھا، تو اسی طرح میرے بچے بھی الحمدللہ اللہ نے ان کو سیدھے راستے پر چلایا ہوا ہے، اور تینوں اچھا پڑھ گئے ہیں، لکھ گئے ہیں، اپنے کام کرتے ہیں، اور جو بھی ماں باپ کرتے تھے مثلاً قرآن کریم پڑھنا، تلاوت کرنی، نمازیں پڑھنا، اسی طرح میرے بچوں میں بھی یہ چیز ہے۔ تو میں کیل کے لوگوں کو بطور خاص کہوں گا کہ اپنے بچوں پر دھیان کریں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ یہ پورا یورپ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں
جو بڑی اچھی ہیں. مثلاً یہاں پر رزق بڑا ہے، اللہ دیتا ہے، کوئی انسان یہاں پر بھوکا نہیں ہے. یہ ہمارے بر صغیر میں یا افریقہ میں تو غربت بڑی ہے، لیکن کھانا مل جانا، رزق ملنا کافی نہیں ہوتا. اولاد کی تربیت کرنا بھی ایک ضروری ہوتا ہے. بس میں تو کہہ ہی سکتا ہوں لوگوں کو، انہوں نے میرا اخراج مقاطع، جیسے کہ میرے سے پہلے ہر مرسل کا اخراج اور مقاطع ہوا ہے، ایسے میرا بھی اخراج اور مقاطع میرے بچوں کا. کیل کے کسی آدمی پر کے اندر یہ دل سے یہ چیز نہیں پیدا ہوئی کہ جماعت سے ہم پوچھیں کہ اس بندے کا اخراج مقاطع کیوں کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیا اس میں کیا برائی ہے. حالانکہ میں ان کا امام صلاۃ رہا ہوں اور دن رات ان میں اٹھنا بیٹھنا رہا میرا، جمعہ پڑھاتا رہوں میں. 1-2 سال کی بات نہیں، 17 سال. اس کے باوجود بھی کسی ایک کیل کے احمدی کو توفیق نہیں ملی کہ وہ جماعت سے پوچھتا کہ یار اس بندے کا اخراج کیوں کیا ہے مقاطع. یہ تو ہمارے اندر کیل میں 17 سال ہم اس کے ساتھ رہے ہیں، یہ تو رول ماڈل تھا ہمارے لیے. آپ لوگوں نے اس کا اخراج اور مقاطع کر کے باہر بٹھا دیا، کیا غلطی تھی اس میں. اور بہر اللہ ان پر رحم کرے. میں سب احمدیوں سے کہوں گا اور بطور خاص کیل کے احمدیوں کو بھی کہوں گا، سوچو، غور کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو. یہ دنیا داری ادھر ہی رہ جائے گی. آپ کا اگر ایمان ٹھیک ہوگا آپ کے ساتھ اور آپ کے اعمال ٹھیک ہوں گے تو اسی کے ساتھ آپ کی بخشش ہوگی. اور ایسے ہی جیسے کہ میں نبی کہا ہے کہ خاکسار ثبوت لے کر کھڑا ہوا ہے اپنا دعوے کا، صرف خالی دعویٰ نہیں کہ اللہ نے مجھے وہ مامور من اللہ کے طور پر کھڑا کیا ہے، یا میں وہ موز نشان رحمت ہوں جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام سم کو دی تھی. صرف خالی دعویٰ نہیں ہے، یہ ثبوت ہے میرے پاس. اس کو چیلنج کر کے پورے احمدی جو پورا تقریباً کہتے ہیں ہم 20 کروڑ ہیں، پتہ نہیں کتنے ہیں. میں ان علماء سے بھی کہوں گا کہ اپنی آخرت کا فکر کرو. میں صادق ہوں، اور کسی کو اخراج کر دینا، اس کا اس سے بات نہ کرنا، یہ ایسی باتیں ہیں جیسے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی باتیں ہوتی ہیں. آپ سے پوچھ گچھ ہوگی قیامت کے دن کہ یہ شخص عبدالغفار، اللہ تم سب سے پوچھے گا کہ میں نے اس کو بطور ذکی غلام مسیح عظما، بطور موعود نشانی رحمت جس کی میں نے اپنے برزیدہ بندے مرزا غلام سم کو چلہ شہر پور میں بشارت بخشی تھی، میں نے اس کو مامور فرمایا تھا. یہ آپ لوگوں کو بلاتا رہا اپنی طرف اور اس سیدھے راستے کی طرف بلاتا رہا، لیکن آپ لوگوں نے اس کا اخراج اور مقاطع کیے رکھا اور آپ بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے. چلو نام نہاد خلیفہ جعلی جو ہیں، کوئی خلافت نہیں ہے. مرزا صاحب نے کسی خلافت کا اپنی کتاب میں عرب وصیت میں کوئی ذکر نہیں فرمایا. خلافت کا وعدہ صاحب شریعت نبیوں کو ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی رحلت کے بعد خلفاء کا سلسلہ شروع ہوا تھا. وہ سارے تقریباً الہامی خلفاء تھے، نبی تھے سارے موسی سلسلے کے. اور اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی خلفاء کا سلسلے کا وعدہ فرمایا. سورۃ نور آیت 56. اور یہ سورۃ نور آیت 56 پر اتنا ظلم کرنے والے قادیانی لوگ ہیں کہ انہوں نے پڑھ کے اس کے بعد ہر چیز کی، یعنی یہ رشد و ہدایت کا جو سلسلہ ہے اس پر یہ مورے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ختم کر کے بیٹھے ہوئے کہ نہیں اب ہمارے یہ خلیفے، ایک خلیفے کو کون خدا بناتا ہے ان کو؟ یہ تمہاری جال سازی ہے، اپنے بنائی ہوئی کمیٹی سے بنائی ہوئی. ایک جاتا ہے 10 اب لین میں کھڑے ہوئے ہیں اس وقت بھی اس کے مرزا مسعود کے ساتھ، ہمارا نمبر پتہ نہیں شاید کا آتا ہے. یہ جال ساز لوگ ہیں، کوئی خلیفہ خدا کے نہیں ہیں. انہوں لوگوں نے گمراہ کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان نام نہاد خلیفوں اور ان مولویوں نے قادیانیوں میں مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کو اتنا گمراہ کر دیا ہے کہ 1300 سال پہلے مسلمان اتنے گمراہ نہیں ہوئے تھے. یعنی وہ اقبال نے کہا ہے نا، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یعنی یہودی بھی شرمائیں گے. اس قسم کے یہ مسلمان بنے پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. بہرحال میں آخر پہ چند باتیں بتاتا ہوں لوگوں کو کہ اگرچہ میں ٹائم تو نہیں ہے، لیکن چونکہ سوشل میڈیا بھی دور جدید کی ایک ایجاد ہے، تو بعض اوقات میں نا اپنا بعض ایسے چینل ہیں سوشل میڈیا کے، وہاں پہ میں رہتا ہوں. اس لیے نہیں رہتا کہ میرے پاس ٹائم ہے میں سوشل میڈیا کو دیکھوں، بلکہ میں بعض دوستوں کی خوشی کے لیے ان میں سوشل میڈیا کے ان کے جو پروگرام ان میں رہتا ہوں. اگرچہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، زیادہ تر نہیں میں دیکھتا، لیکن میں کہتا ہوں کہ چلو وہ خوش ہو جائیں کہ عبدالغفار بھی ہماری لسٹ میں ہے. تو اپنا کام ہی اتنا ہے میرا کہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا کہ میں زیادہ دیکھوں. لیکن آج میں چند باتیں بتانا چاہتا ہوں سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ آج ہمارے مسلمان بھائیوں کو کیا حال ہو گیا ہے. تو اب دیکھیں، یہ ایک لڑکی ایک بیان دے رہی ہے
دیکھیے جتنی جلدی گرگٹ رنگ نہیں بدلتا ہے اس سے زیادہ جلد مسلمان رنگ بدلتا ہے، اس سے زیادہ جلد. کہ آپ مسلم کو کرسچن دیش میں دیکھو تو بھی وہ پریشان ہے، جی جی آپ مسلم کو یہودی دیش میں دیکھو تو بھی وہ پریشان ہے، آپ مسلم کو ہندو دیش میں دیکھو تو بھی وہ پریشان ہے، آپ مسلم کو مسلم دیش میں دیکھو تو بھی وہ پریشان ہے. تو مسلمان سے جھوٹا کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی اور مسلمان سے لچا کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے، مسلمان سے بڑا چٹنگ باز کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے، مسلمان سے زیادہ رنگ بدلنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے، مسلمان سے زیادہ وکٹم کارڈ کھیلنے کا طریقہ کسی کو نہیں آتا ہوگا اس دھرتی پر، کسی کو بھی نہیں آتا ہوگا. آپ نے اس لڑکی کا بیان سن رہی ہے، دیکھیں نا یہ جو کر رہی ہے سب کہہ رہی ہے، بڑی دکھ والی باتیں ہیں. یہ لڑکی کو مسلمان نہیں ہے، یہ کوئی اور مذہب ہوگا اس کا، ہندو ہوگی، سکھ ہوگی، یا جو بھی ہوگی، اور پھر عیسائی ہوگی، جو بھی ہوگی. یہ جو کچھ کہہ رہی ہے اس ٹائم، میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، اپنے مسلمان بھائیوں سے پوچھتا ہوں، کیا یہ سارے جرائم تم میں نہیں ہیں؟ اس کے باوجود تمہارے یہ دعوے کہ عاصم خاتم النبیین ہے، کوئی نبی رسول دنیا میں نہیں آئے گا، اس کے باوجود تم یہ کیا گند کر کے بیٹھے ہو مذہب میں؟ تم میں ہر قسم کی برائیاں، دیکھنا یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے، ہر برائی یہ جو کہہ رہی ہے لڑکی سچ کہہ رہی ہے. یہ جو بھی اس کا مذہب ہے اس لڑکی کا، ہمیں نہیں پتہ، یہ سوشل میڈیا کی باتیں ہیں. آج سوشل میڈیا تو عام ایسی ایجاد ہے کہ ہر انسان کھل کے سامنے آ گیا ہے دنیا کے آگے، کہ ہر انسان کے مطلب کہ لوگ ظاہر ہو گئے ہیں، لوگوں کی حقیقت کیا ہے. تو بہرحال میں مسلمان بھائیوں سے کہوں گا کہ یہ جو لڑکی کا ویڈیو کلپ میں نے آپ لوگوں کو سنایا ہے، آپ اپنی حالت پر غور کریں، دیکھیں کہ کیا اس وقت خدا تعالیٰ کے کسی فرستادے کی، کسی مرسل کی ضرورت نہیں تھی امت محمدیہ کو کہ تمہیں ان برائیوں سے باہر نکالتا. اور الحمدللہ اس صدی 15ویں صدی ہجری کے سر پر اللہ نے مجھے معمور فرمایا اسی کام کے لیے کہ میں احمدیوں کی اس اصلاح کے لیے بھی ان کو بتاؤں کہ تم کیا کیا جرم کر کے بیٹھے ہوئے، اور مسلمانوں کو بھی بتاؤں کہ جس مسیح عیسیٰ بن مریم پہ تم انتظار کر رہے ہو وہ کوئی آسمان پر نہیں گیا، نہ وہ اس وقت تک زندہ، وہ تو فوت ہو چکا ہے بیچارہ اپنا مشن پورا کر کے. میں اس کا ہم نام ہوں. اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں جس مسیح عیسیٰ بن مریم کی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہوئی ہے، وہ موسوی ذکی غلام، وہ موسوی مسیح عیسیٰ بن مریم تو نہیں ہے، وہ تو ایک امت محمدیہ میں پیدا ہونے والا ایک امتی فرد ہے کہ جو اپنے حالات اور واقعات کی وجہ سے اس موسوی ذکی غلام، موسوی مسیح عیسیٰ بن مریم، موسوی کلمت اللہ سے مشابہت رکھتا ہوگا اپنے حالات اور واقعات کی وجہ سے. اسی وجہ سے 1500 سال پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشابہت کی وجہ سے اس وجود کو عیسیٰ ابن مریم کا نام دیا کہ وہ نزول فرمائیں گے میری امت میں. اور 2 حدیثیں ہیں، ایک میں عاصم مسیح کہتے ہیں کہ وہ امت کیسے ہلاک ہوئی جس کے اول میں درمیان میں مادی اور آخر پہ مسیح ہوں گے، اور ایک حدیث میں عیسیٰ ابن مریم کا عاصم نے نام لیا ہے، یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ. تو یہ 2 الگ الگ وجود ہیں. امام مہدی الگ وجود ہے درمیان میں، ان کا ظہور ہوگا، مسیح عیسیٰ ابن مریم آخر پہ ظہور فرمائیں گے. تو یہ الگ الگ وجود ہیں، اور اس کے ان پیشگوئیوں کا وہ امت محمدیہ لگا کے بیٹھ گئی اس مسیح عیسیٰ ابن مریم جو موسوی سے سیکھا مسیح عیسیٰ ابن مریم تھا، جو یروشلم میں موسوی ذکی غلام تھا. بدبخت یہودیوں نے نہ صرف اس کی تکذیب کی بلکہ اس کو مطلب کہ لعنتی ثابت کرنے کے لیے، نعوذ باللہ، اس کو صلیب پر چڑھانے کے لیے انہوں نے کوششیں کی، اور چڑھا بھی دیا کسی حد تک. بہرحال اللہ نے اس کی مدد فرمائی، اس کی دعائیں سنی، اور کسی ایسی جگہ پر لے گیا بچا کے بدبخت یہودیوں کے شر سے. کہ پھر اس کے بعد اس نے مشن پورا کیا. کہاں پر پورا کیا یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے. حضرت مرزا غلام صاحب کے بقول، ہمارے جماعتی احمدیہ کے عقائد کے بقول، تو وہ ادھر یروشلم سے، دمشق سے، ادھر کابل مری سے ہوتا ہوا کشمیر میں آ گیا تھا. یہ بھی اپنی کھوئی بھیڑیں جو ہیں اسرائیلی، ان کو تبلیغ وغیرہ کرتا رہا. مری کا بھی اکثر میں نے بعض دوستوں کے منہ سے سنا ہے کہ یہاں پر کوئی مریم نامی خاتون فوت ہوئی تھی. ہو سکتا ہے کہ ان کی والدہ ہی ہو مریم، کیونکہ وہ بھی صدیقہ تھی جسے ایک ذکی غلام کی فرشتہ نے بشارت دی تھی. تو میرا دل کہتا ہے کہ بعض اوقات کہ ہو سکتا ہے کہ اسی مسیح عیسیٰ ابن مریم کی والدہ ہو، یہ یہیں پر فوت ہوئی ہو، اور پھر یہاں اس کے نام کی مناسبت سے اس علاقے کا نام مری پڑ گیا ہو. تو اب
تکلیف والی باتیں ہیں کہ ابھی تک وہ مسلمان اس کو عیسیٰ کو اوپر آسمان پر چڑھا کے اس کا انتظار کر رہے ہیں جبکہ وہ امتی فرد ہے. تو میں تو کھول بتا چکا ہوں. یہ جو ابھی میں نے کلپ آپ لوگوں کو سنایا ہے لڑکی کا، یہ بالکل سچ کہہ رہی ہے. ابھی بھی تمہیں کسی رسول کی، کسی مرسل کی ضرورت نہیں ہے. تم کہاں چلے گئے ہو؟ تمہارے پاس قرآن جیسی عظیم و شان کتاب ہے اور احکامات پورے آپ کو ملے ہیں. ایک عظیم و شان نبی کی ہم امت ہیں، اس کو ماننے والے. اس کے باوجود مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ یہ جو لڑکی جو کچھ کہہ رہی ہے، ہم کس طرح اس کا منہ بند کر سکتے ہیں؟ اے مسلمان بھائیوں، اپنے آپ کو بدلو. اگر دیکھو، اپنے حالات کا مشاہدہ کرو، اپنے ارد گرد دیکھو. اگر تم میں کوئی ایسا انسان موجود ہے جس کو اللہ نے معمور فرما دیا ہے تمہاری اصلاح کے لیے، اور وہ تم میں موجود ہے اور تمہیں پکار رہا ہے، ہدایت دے رہا ہے، سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ اور غلط عقائد کو چھوڑ دو، تو اس کی آواز کو سنو. اور آپ کا حق ہے، اگر وہ دعویٰ کے ثبوت پہ آگے آپ کے رکھتا ہے تو آپ کو حق ہے اس کا تنقیدی طور پر اس کے ثبوت کو دیکھنا. کیا ثبوت؟ مثلا یہ میں ثبوت پیش کرتا ہوں اپنے دعوے کا، اس موعود نشان احمد یا اس موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا ثبوت ہے میرا. چیلنج کرو اس کو. تو لیکن میں کہوں گا کہ آپ کی جو حالات ہیں، اسی وجہ سے اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی حالت ناگفتہ بے ہے. ہر جگہ مار پڑ رہی ہے. غزہ میں کیا ہو رہا ہے؟ اے بدبخت یہودی ہیں یہ، جنہوں نے مسیح عیسیٰ بن مریم کو صلیب دینے کے بدبخت چلے گئے تھے. آج دیکھو یہ بدبخت یہودی مسلمانوں کا کس طرح قتل عام کر رہے ہیں. آپ کس کی امت ہیں؟ آپ کا کیا حال ہے اس وقت؟ یروشلم میں کیا ہو رہا ہے؟ غزہ میں کیا ہو رہا ہے؟ اور مسلمانوں کا کیا حال ہے اس ٹائم امت کا؟ ہر مسلمان سربراہ جو ہے اس کا منہ کسی اور طرف ہے، دوسرے کا کسی اور طرف. یہ مل کے 2 ملک 3 ملک کٹھے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. یہ حال ہے. اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے. اب میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں، یہ سوشل میڈیا میں سے مجھے ایک ملا. اب دیکھو یہ مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں. لو جی، عید آ رہی ہے تو مولوی صاحب لائے بیگم کی شاپنگ واسطے. بیگم کی آ گیا ایک سوٹ پسند تو اسی تے پاؤ پہلا سیدھے بیگ کروں لے کے آئے، بیگ فار لائف. بیگم اور کوئی سوٹ پسند کر رہی ہے، کوئی اور لے بیگم. اگے میں اعتکاف بہ جانا، پھر ٹائم نہیں لگنا. اچھا یہ بھی لے لئیے، اس سے بھی سیٹ ہو بیگیج ہے. سیدھا اندر مولوی نے پایا لاسکٹ. چلو جی بس بہت ہو گیا، چل چلیے نماز نہ ٹائم ہو رہا. آپ نے دیکھا ہے مولوی داڑھی رکھی ہوئی ہے اس نے، اور سر بھی ڈھکا ہوا ہے، ٹوپی لی ہوئی ہے. ٹوپی تو مراد ہے کہ کپڑے کی ٹوپی بنائی ہوئی ہے. ساتھ اس کی بیوی ہے. شاپنگ کرنے بازار آیا. تو یہ مولوی کیا کر رہا ہے؟ یعنی میں مسلمان بھائیوں سے کہوں گا، ابھی بھی تم کہتے ہو کسی نبی اور رسول کی ضرورت نہیں امت محمدیہ کو. خوف کرو، یہ تمہارے مولوی ہیں، یہ کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ یعنی اب تو نا سوشل میڈیا نے تو کھول کے ہر چیز لوگوں کے آگے رکھ دی. کوئی چھپاؤ نہیں ہے ابھی اس وقت. اب دیکھو مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں، یہ چوری دن دہاڑے کر رہے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ. تو اللہ آپ پر رحم کرے. میں مسلمانوں سے بھی کہوں گا، بطور خاص احمدی مسلمانوں سے بھی کہوں گا، خدا کا خوف کرو. وہ موعود ذکی غلام تمہارے اندر موجود ہے اس ٹائم، تمہیں بلا رہا ہے ہدایت کی طرف. اس کی بات سنو. آپ کا حق ہے کہ اس کے دعوے پر تنقید کریں، لیکن دلیل سے کریں. اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، وہ سادے کہ اللہ نے اس کو معمور فرما دیا، یہ نعمت اس کی قسمت میں کر دی، تو آپ لوگ کون ہوتے ہیں اس سے یہ نعمت چھیننے والے؟ اللہ جس پر چاہے جو چاہے احسان کرنا وہ کر سکتا ہے. اس کا تو اپنا کام ہے. وہ تو کبھی نہیں لوگوں کی مطلب کہ لوگوں کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کہ کسی انسان پر رحم کرنا چاہے، اس کو کوئی عزت دینا چاہے تو لوگوں کی وجہ سے وہ رک جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. پوری دنیا اکٹھی ہو کے بھی اللہ تعالیٰ کو اپنی قدرتوں میں روک نہیں سکتی کہ وہ جو چاہے کرنا وہ کر سکتا ہے. اس کے باوجود اب دیکھیں یہ مولوی صاحب ختم نبوت کے یہ بھی چیمپئن ہوگا. نبوت کر بیٹھے ہیں بند، ہر قسم کی نبی اور رسول بند. جماعت احمدیہ کا آخر وہاں پر پاکستان میں خاص کر غیر مسلم اقلیت قرار دینا، یعنی اسمبلی کو کام ہے، کیا کام ہے کہ لوگوں کے ایمان کا فیصلہ کرتی پھریں. کیا جمہوریت ڈیموکریسی اس لیے ہوتی ہے کہ اگر ایک بندہ ان میں وہ ایسا کہ وہ 10 بندے اس کے متعلق ڈکلیئر کر دیں کہ یہ پاگل ہے یا یہ فلاں بندے اس کو یہ بیماری ہے،
کیا جمہوریت کے نقطۂ نظر نہیں کیا اور 10 لوگوں کی بات مان لیں پھر اس بندے کو پاگل قرار دے دیں؟ یعنی یہ جمہوریت ایسی دیکھو نا، اسلام پاکستان پہ اتنا ظلم کیا مولویوں نے. یہ جو مولوی ہیں دیوبندی سارے پاکستان کی قیام کے مخالف تھے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو کافر اعظم کہا کرتے تھے. آج ان کا کیا حال ہے؟ آج احمدی جنہوں نے پاکستان بنانے میں محنت کی، اور چودھری ظفر اللہ خان صاحب کو بھی بڑا موقع ملا اور پہلے وزیر خارجہ بنے. مسٹر محمدی جناب قائد اعظم کو ان پر بڑا اعتماد تھا اور پہلے وزیر خارجہ ان کو بنایا. تو بعد میں آج پاکستان کا کیا حال ہے؟ میں پاکستانی مسلمانوں سے بھی کہوں گا کو خیال کرو، تم نے مرزا غلام صاحب کے ماننے پر کتنا ظلم کیا ہوا ہے کہ ان کو غیر مسلم قرار دے دیا. کیا آپ کے غیر مسلم اسمبلی میں قرار دینے سے کیا وہ غیر مسلم بن جائیں گے؟ ایسے ہرگز نہیں. لیکن آگے پھر میں مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کو کہوں گا کہ کیا تمہارا بھی نام نہاد جعلی خلیفوں نے اور تمہارے نام نہاد جو مولوی بنے پھرتے ہیں انہوں نے تمہارا کیا حال کر دیا؟ یہ چندہ 48 تک چندے پہنچا دیے، دن رات تم چندے دے رہے ہو. دیکھیں نا اب یہ مولوی کا آپ نے دیکھ لی ویڈیو کلپ دیکھ لیا، تو میں اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہوں گا، اور تمام مولوی جو دنیا کے ہیں اور بطور خاص پاکستانی مولویوں کو بھی کہوں گا اپنے حال پر رحم کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو. یہ چھوڑ دو ایسی چوریاں، اس کی زیادتیاں چھوڑ دو. علاوہ اس کے میں سامنے سے بتاتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں غالباً 3 فروری کو میں گیا تھا اپنے چھوٹے بچے کے پاس. وہ کام تو کرتا ہے سوئٹزرلینڈ میں لیکن رہتا تو جرمنی میں ہی ہے. درمیان میں ایک بڑا دریا ہے رائن، غالباً دریا رائن ہے اس کا نام. تو میں اس کے پاس گیا تھا تو اللہ نے مجھے پوتی دی ہے. 10 فروری کو پوتی مجھے ملی ہے ایک. تو جب پیدا ہوئی تو میں اسپتال میں جا کر اس کے کان میں، جیسا کہ آنسم نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں آپ اذان دیں اور بائیں کان میں اقامت کہیں. تو میں اسپتال میں جا کر اپنی پوتی سب سے چھوٹی جو ہے اس کے کان میں، دائیں کان میں اذان دی جا کے ہاسپٹل میں، اور بائیں کان میں نے اقامت کہی. اب دیکھیں نا، میں آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھا رہا ہوں، آپ دیکھیں یہ ویڈیو کلپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد لا الہ الا اللہ اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ. منہ نہ پڑھ. حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. آپ نے دیکھ لیا ویڈیو کلپ. اب دیکھیں یہ ویڈیو کلپ میں کیا ہے، ایک گھوڑا ایک بچہ ہے، اس کے کان میں اذان دی جا رہی ہے. دیکھنا یہ مسلمان ہے کوئی. میں اس وقت پاکستانی مسلمانوں سے کہوں گا اپنی حالات پر، اپنے آپ پر رحم کرو، اسلام پر بھی رحم کرو. تم نے اسلام کا کیا بنا دیا ہے؟ اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی آپ کو ملا جس کی آپ امت ہیں، میں بھی اس کا ایک فرد ہوں. آپ نے مولویوں نے بطور خاص یہ عام لوگوں کی جو بے علم لوگوں نے اسلام کا کیا بنا دیا. آپ دیکھیں یہ گھوڑے کا بچہ ہے، اس کے کان میں اذان دے رہا ہے، جبکہ آنسم نے تو نہیں یہ بات کی کہ گھوڑے کے بچوں میں کان کے میں اذانیں دینا. اللہ رحم کرے، میں بڑی تکلیف سے یہ باتیں کر رہا ہوں. یہ کسی نے سوشل میڈیا پر یہ لگا کے نا کلپ، وہاں پر نیچے لکھا ہوا ہے گھوڑے کے بچے کے کان میں اذان دی جا رہی ہے. لگتا ہے اسلام کا اثر اب گدھوں گھوڑوں پر ہوگا، کیونکہ انسانوں نے تو اسلام کا بیڑا غرق کر ڈالا ہے. بالکل جس نے بھی یہ لکھا ہے نا اور کلپ بنایا ہے ویڈیو، ٹھیک لکھا ہے اس نے. کوئی حال نہیں مسلمانوں کا. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر رحم فرمائے اور آپ لوگوں کو شعور دے، تو تاکہ آپ اپنی آخرت کے لیے کچھ اس دنیا میں کام کر سکیں. سامعین کرام، آخر پہ میں سورۃ المومن کی 3 آیات پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، تاکہ آپ کے اندر وہ تقوی بھی پیدا ہو جائے، تاکہ آپ اپنی آخرت کی طرف توجہ کر سکیں.
اللہ تعالیٰ سورۃ مومن کی آیات 50 اور 51-52 میں فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَاتِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے جہنم کے دوروغوں سے کہیں گے کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہم سے کسی دن تو کچھ عذاب ہلکا کر دے۔ وہ کہیں گے یعنی جہنم کے دوروغے جو کہیں گے تو پھر کیا تمہارے پاس تمہارے رسول کھلے کھلے نشانات کے ساتھ نہیں آتے رہے؟ وہ کہیں گے ہاں، کیوں نہیں؟ وہ جواب دیں گے یعنی جہنم کے دروغے آگے سے جواب دیں گے پھر دعا کرو مگر کافروں کی دعا بیکار جاننے کے سوا کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور جو آیت نمبر 52 ہے اس میں اللہ فرماتا ہے یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ان کی جو ایمان لائے یعنی ان پر اس دنیا کی زندگی میں بھی مدد کریں گے اور اس دن بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ اب دیکھیں نا یہاں پر اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ جہنم کے جب دروغے اور وہ جو کافر لوگ ہوں گے یا منکر ہوں گے تکذیب کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مرسلوں کی، تو وہ جہنم میں یہ کہیں گے اللہ سے دعا کریں، اللہ سے کہیں کہ ہمیں کچھ عذاب میں ہلکا ہمیں مل جائے، اجازت مل جائے۔ تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں ذکر فرمایا ہے کہ جہنم کے فرشتوں نے وہاں پر وہ جہنمیوں سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، حج نہیں کیا آپ نے، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ فرمایا کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول کھلے کھلے نشانات کے ساتھ نہیں آتے رہے؟ یعنی وہاں پر بھی وہ رسولوں کا وہ ذکر کریں گے کہ تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے کہ تمہیں انہیں ہدایت نہیں تھی اور ہدایت کی طرف نہیں وہ بلاتے رہے تھے اور تم نے ان کی سب کی تکذیب کی تھی۔ تو میں کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز روزہ زکوٰۃ حج وغیرہ یہ جو احکام آتے ہیں یہ اس پر توجہ نہیں دینی چاہیے، نہیں ان میں سستی نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی اسی طرح بجا لانا چاہیے۔ لیکن یہ جو بات ہے سورۃ مومن کی آیت نمبر 50، 51 اور 52 میں یہاں پر جہنمیوں سے پھر جہنم کے جو دروغے ہوں گے یہ نہیں سوال کریں گے کہ تم نے نمازیں نہیں پڑھی تھیں، روزے نہیں رکھے تھے، زکوٰۃ نہیں دی تھی، حج نہیں کی تھی، اگرچہ یہ کام بھی بہت ضروری ہیں۔ ہر مومن ہر مسلم کے لیے متقی کے لیے یہ ساری نماز روزہ زکوٰۃ سب ارکان جو ہیں بہت لازم ہیں۔ ہر رکن جو ہے ہمارے دین کا اس پر عمل کرنا ضروری ہے ہم پر، لیکن اس کے باوجود بھی میں دیکھتا ہوں کہ یہ میں نے جو آیات پڑھی ہیں ان میں وہ جہنم کے جو دروغے ہوں گے کہ وہ یہ نہیں کہیں گے جہنمیوں کو کہ تم نے نمازیں نہیں پڑھی تھیں، زکوٰۃ نہیں دی تھی، روزے نہیں رکھے تھے، حج نہیں کیا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے۔ وہ کہیں گے ہاں وہ تو آئے تھے، یعنی کالو بلا کہ وہ تو آئے تھے۔ پھر وہ کہیں گے کہ اب تم تکذیب کرنے والے لوگ ہو، تم جہنم میں، تمہاری دعائیں اب بیکار جائیں گی۔ بہرحال یہ میں نے یاد اس لیے پڑھی ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنی آخرت کی طرف توجہ کریں
اور اگر ان میں کوئی خدا کی طرف سے کوئی مرسل مامور ہو کر کھڑا ہے تو اس کی بات پر توجہ دیں اور اس کو اتنا ہلکا نہ لیں، کیونکہ ہم سب نے مرنا ہے۔ یہ جو عاجز ہے، جو موعود ذکی غلام مسیح الزماں یا موعود مجدد صدی 5 یا موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کا میں دعوے رکھتا ہوں، ان دعووں کے ساتھ کھڑا ہوں، تو اس عاجز کے دعوے کو اتنا ہلکا غیر ہم نہ سمجھیں۔ آپ سے سب سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اور یہ جو ابھی میں نے 3 ویڈیو کلپ آپ لوگوں کو دکھائے ہیں، آپ لوگوں کو بطور خاص پاکستان کے مسلمانوں کو جو احمدی کو غیر مسلم قرار دیتے پھر رہے ہیں، میں ان کو بتا رہا ہوں کہ یہ تمہارے اسلام کا حال ہے، یہ تمہارا حال ہے۔ سوشل میڈیا نے تم سب کو ننگا کر دیا ہے، کہ تمہارے مولویوں کو ننگا کر دیا ہے۔ تمہارے دین کا کیا حال ہے؟ تم یعنی گھوڑے کے بچوں کے کانوں میں ایسا نہیں دیتے پھر رہے ہو۔ اور ایک لڑکی ہے، وہ پتہ نہیں یا غیر مسلم ہی ہوگی، کوئی ہندو ہوگی، سکھ ہوگی یا عیسائی ہوگی، جو بھی ہوگی، بل اس نے جو کچھ بھی کہا ہے دکھ والی بات ہے، لیکن باتیں اس نے صحیح کہی ہیں کہ آج کل مسلمانوں کا یہی حال ہے۔ اللہ تم پر رحم فرمائے اور تمہیں ہوش آئے اور تم اپنی آخرت کا فکر کرنا شروع کر دو، اپنے اعمال کی طرف توجہ کرو، اپنے ایمان کو صحیح کرو۔ اگر کسی وقت خدا تعالیٰ کا مرسل دنیا میں کھڑا ہو، وہ کہتا ہو کہ اللہ نے مجھے معمور فرمایا ہے، میں اللہ کا مبعوث کردہ انسان ہوں اس وقت دنیا میں، اور دنیا کو ہدایت کی طرف بلا رہا ہوں، تو اس کی بات پر توجہ کرو اور اس کے دعوے کو غور سے پڑھو بھی، اور اس پر اگر کوئی سوال آپ کرنا چاہتے ہو وہ بھی کرو۔ علاوہ اس سے میں ضمنی سی ایک بات کہتا ہوں کہ بعض لوگ دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں مجھے، تو میں جو بھی انسان مجھے دعا کے لیے لکھتا ہے، جس رنگ میں بھی لکھتا ہے، تو میں ان سب سے کہتا ہوں کہ میں جن دوستوں نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے یا کہتے رہتے ہیں، میں ان سب کے لیے دعا کیا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مشکلیں میں دور فرمائے، ان پر رحم فرمائے، اور جو بھی ان کے مسائل معاملات ہیں وہ دور فرما دے، اور بیمار جو ہیں اللہ ان کو شفا دے، صحت دے، تندرستی دے۔ اور سب سے بڑھ کر میں آپ سے سب مسلمانوں سے کہوں گا کہ ایک انسان تمہارے میں ایک موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم، موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے دعوے کے ساتھ کھڑا ہے۔ وہ آسم کی حدیث کے مطابق ہر صدی ہجری کے ساتھ اللہ تعالیٰ مومنوں کی اصلاح کے لیے کوئی نہ کوئی انسان معمور فرماتا رہ گیا۔ میں اس وقت موعود مجدد صدی 5 کے طور پر کھڑا ہوں۔ موعود میں کہتا ہوں کیونکہ وعدہ ہے، آسم نے وعدہ کیا ہے امت محمدیہ سے اس موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کا، اور مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی نشان رحمت کے طور پر چلہ و شاہپور میں ملا تھا۔ اور اسی طرح یعنی موعود مسلح جس کو جماعت احمدیہ میں کہا جاتا ہے نا، وہ موعود مسلح وہی موعود نشان رحمت ہے، موعود ذکی غلام ہے، اس کے دعوے کے ساتھ بھی میں کھڑا ہوں۔ لیکن بہرحال جو اس وقت قادیانی جماعت یہ نام نہاد جعلی خلفاء کے پیچھے لگ کر یا اپنے نام نہاد مولویوں کے پیچھے لگ کر جو کچھ بھی یہ اعمال کر رہے ہیں، بجال رہے ہیں، ان پر بھی مجھے بہت دکھ والی بات ہے۔ بطور خاص آج میں نے کیل کے لوگوں کا ذکر کیا ہے، میں ان کو بھی دوبارہ توجہ دلاتا ہوں کہ میں آپ لوگوں میں رہا ہوں، 17 سال میں نے آپ لوگوں میں گزارے ہیں، میں بھی انسان ہوں، میری بھی ضرورتیں ہیں، سب کچھ ہے، تم میں رہا ہوں، میں تمہارا ماں امام الصلاۃ رہا ہوں زندگی میں۔ کچھ اپنی آخرت کا فکر کرو۔ مجھے جھٹلا کر میرے بچوں سے مکاتبہ ان کا کر کے اسکولوں میں آپ لوگوں کو کچھ نہیں ملا، اپنی آخرت تباہ کر رہے ہو۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے اور آپ کو ہدایت بخشے اور آپ کو شعور دے، اور جس موعود نشان رحمت یا موعود ذکی غلام کی اللہ تعالیٰ نے بانی جماعت مرزا غلام صاحب کو بشارت دی تھی چلہ ہوشیارپور میں، آج وہ شخص کھڑا ہے تم سب کے آگے اور اپنے دعوے کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ میرے دعوے کا ثبوت ہے ڈیوائن تھیوری۔ دنیا کا کوئی بھی شخص، کوئی بھی عالم، فلاسفر یا کوئی مذہبی عالم اس کو چیلنج کر کے دکھائے۔ اللہ نے کامل علم اور کامل معرفت اس عاجز کو بخشی، اور یہ وہ کامل علم اور کامل معرفت ہے جس کا مرزا غلام صاحب نے اپنی کتاب تجلیات الہی میں ذکر فرمایا ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں میرے فرقہ کے لوگ علم اور معرفت میں اس قدر کمال حاصل کریں گے کہ وہ اپنی سچائی کے نور، دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے۔ یہ وہ ڈیوائن تھیوری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میرے آگے یا اس ڈیوائن تھیوری کے آگے تمام فلاسفر دنیا کے، سائنٹسٹ ہیں، مذہبی عالم ہیں،
وہ ایک کتاب کے آگے وہ لاجواب ہو چکے ہیں. کوئی بندہ ایسا نہیں دنیا میں کہ جو اس نظریے کی ڈیوائن تھیوری کو چیلنج کر سکے. اور اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے اور آپ کے احمدیت کو بھی آپ کی شر سے بچائے اگر آپ نہیں سدھرنا چاہتے. اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی ہدایت دے، اگر ہدایت دے قابل نہیں تو اپنے دین کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ. اور ان جعلی مولویوں سے اور ان نام نہاد جو مسلمان بنے پھرتے ہیں ان کے شر سے اپنے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچائے. اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے. اسی آخر میں میں حضرت مرزا غلام صاحب کی اس سٹیٹمنٹ پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ آپ علیہ السلام کے الفاظ تحفہ گلویہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 64 حاشیہ پر ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص مجھے دل سے قبول کرتا ہے وہ دل سے اطاعت بھی کرتا ہے اور ہر ایک حال میں مجھے حکم ٹھہراتا ہے اور ہر ایک تنازع کا مجھ سے فیصلہ چاہتا ہے. مگر جو شخص مجھے دل سے قبول نہیں کرتا اس میں تم نخبت اور خود پسندی اور خود اختیاری پاؤ گے. بس جانو کہ وہ مجھ سے نہیں ہے، کیونکہ وہ میری باتوں کو جو مجھے خدا سے ملی ہیں عزت سے نہیں دیکھتا، اس لیے آسمان پر اس کی عزت نہیں. تو یہ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. یہ جو عاصم نے جو حدیث بیان فرمائی ہوئی ہے نا کہ اپنے ابن مریم کے حوالے سے کہ عاصم نے خدا کی قسم کھا کر فرمایا ہوا ہے کہ وہ مریم کا بیٹا ضرور نازل ہوگا، وہ حکم و عدل ہوگا. یہ عاصم کے الفاظ ہیں. تو یہ حضرت مرزا غلام صاحب نے بھی اپنے آپ پر یہ حدیث چسپاں کی ہے، جبکہ حضرت مرزا غلام صاحب تو تمام نبیوں کے ذیل تھے. ان میں تمام نبیوں میں حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی آتے ہیں. اور بطور خاص حکم و عدل یہ جو عاصم نے الفاظ فرمائے ہوئے ہیں یہ مریم کے بیٹے کے لیے فرمائے ہوئے ہیں. وہ محمدی مریم تھی حضرت مرزا غلام صاحب. اور چلہ و شارپور میں جو آپ علیہ السلام کی دعائیں قبول فرما کر آپ کو نشان رحمت ذکی غلام دیا گیا تھا یا مجھ سے موت دیا گیا تھا، وہ آپ علیہ السلام کا روحانی فرزند ہے. وہ سب سے پہلے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فرزند ہے اور اس کے بعد محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد السلام کا روحانی فرزند ہے. اور آپ سب کو میں حق اور سچ کی طرف بلا رہا ہوں. اور اگر کسی احمدی کے پاس یا کسی مسلمان کے پاس میرے جو دلائل ہیں اس کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو مجھ سے سوال ہو کرے تو میں اس کو انشاء اللہ جواب دوں گا. آپ کا یہ تو حق ہے، تو آپ کو یہ حق میں تو دیتا ہوں، لیکن اخراج مقاطع کر دینا کسی انسان کا اپنی کمیونٹی سے نکال دینا جیسے یہودیوں نے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، یہ ظلم ہے. یہ میں احمدیوں بھی کہوں گا اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اور مسلمانوں سے بھی کہوں گا کہ اپنے ہوش کے ناخن لو، دیکھو کہ تمہارا کیا حال ہے، تمہارے مولویوں کا کیا حال ہے، اور تمہیں جو غیر مسلم لوگ ہیں تمہارے حوالے سے کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. تمہیں چاہیے کہ اصل اسلام کی جو تعلیم ہے، قرآن کی تعلیم ہے، اس کی طرف ہو. اسی پہ میں اپنا آج کا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. فالحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.